اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد و بھروسہ رکھیں۔ وہ موقع دے رہا ہے تو تم منع کیوں نہیں لیتے اس کو؟ سنا دو اس کو ساری فریادیں اور بتا دو اس کو کہ امید اور یقین سے آئے ہو اور معجزوں کے بغیر واپس نہیں جاؤ گے۔ پھر چاہے ساری عمر اس کی چوکھٹ پر جولی پھیلائے بیٹھنا پڑے، بیٹھے رہنا، امید کو مایوسی میں نہ بدلنے دینا اور نہ ہی یقین کو ٹوٹنے دینا، کیونکہ وہی سنتا ہے اور وہی سنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اللہ ان کے لیے سمندر کے درمیان میں راستہ بنانے والا ہے، مگر وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور یقین تو اسی کو کہتے ہیں جب اس کی حکمت اور تدبیر سمجھ نہ آئے، تب اس بات پر یقین ہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا، اور بے شک وہ پھر راستہ بناتا بھی ہے، کیونکہ ہمارا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح یقین رکھو اللہ پر، بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے امکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل، ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا۔ سنو، یہ دنیا وہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو حقیر قیمت پر بیچا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، موسیٰ علیہ السلام کو در بدر کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندھوں پر اٹھائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں مت وابستہ کریں۔ یقین کریں اگر آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت سب پہ باری ہے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کو اللہ وہ دے دیتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور کچھ کو وہ دیتا ہے جو وہ ان کے لیے پسند کرتا ہے، اور بے شک دوسری قسم کے لوگ بڑے ہی فائدے میں ہیں۔ یہ زندگی تو امتحان ہے، یہاں ایک دن تم خوش ہوگے تو دوسرے دن اداس۔ مشکلات سے سبھی گزرتے ہیں اور گزرتے رہیں گے، بس تکلیف پر تمہارا رد عمل اور تمہارے الفاظ بتاتے ہیں کہ تم اس امتحان میں سے کیسے گزرے۔ جب بھی اداس اور غمزدہ ہوں، ہمیشہ یاد رکھو صرف اللہ ہی تمہاری زندگی میں خوشی و مسرت لا سکتا ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے، اور یہ کہ اس نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اسی لیے اس ہی پر بھروسہ رکھو اور صرف اسی سے امید لگاؤ، صبر اور برداشت سے کام لیتے جاؤ،
کیونکہ جلد ہی تمہاری آزمائش ختم کر دی جائے گی اور پھر یہ محض ماضی کا حصہ بن جائے گی۔ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ صرف تمہارا ریئیکشن کہ تم اللہ کے بندے بنے رہے یا نافرمان۔ زندگی کے سفر کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ آسانیوں کے زمانے سے گزر رہے ہوں اور کوئی مشکلات کے زمانے سے گزر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ آج کسی کی مشکل ہے، اگر آپ آسان کر دیں گے تو جب کبھی آپ مشکل سے گزریں گے تو اللہ آپ کی مشکل آسان کر دیں گے، کیونکہ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ آج کا دن رات میں بدلے گا اور رات سے صبح نکلے گی۔ کہ کسی پر سے رات گزر رہی ہے تو اس میں اپنے لیے اندھیرے نہ سمیٹیں، ورنہ آپ کے دن بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ اور جب کبھی تمہیں محسوس ہو کہ تمہیں لوگوں نے اکیلا کر دیا ہے، تمہاری جانب سے خیر خواہی کے بعد بھی تمہیں ہی ان سے اذیت پہنچے، اور جب ان کو ضرورت ہو تو تم پہنچ جاؤ، لیکن جب تمہیں ضرورت ہو کوئی اور نہ آئے تو گھبرانا مت۔ کچھ لوگ اس دنیا میں پیدا ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ گرنے والوں کو تھامنے کا وسیلہ بن جائیں، ان کا وجود دنیا کے لیے رحمت بن جائے، اور جب وہ خود گرنے لگیں تو انہیں تھامنے ان کا رب خود آئے۔ وہ ایسوں کو کسی کی انگلی نہیں پکڑاتا بلکہ آگے بڑھ کر خود تھامتا ہے۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ محبوب بندوں کی فہرست میں شامل ہو چکے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر گھبرا جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنے اندر کی سختی دور کرنا ہوگی۔ چٹان کی طرح مضبوط ایمان کے لیے کسی پرندے کے پروں سے بھی زیادہ نرم دل درکار ہے۔ زندگی میں بیماریاں، حادثات، نقصان، تمناؤں کا ٹوٹنا اور اس قسم کے کئی دیگر معاملات ہمارے ساتھ اسی لیے پیش آتے ہیں تاکہ ہمیں رقتِ قلب عطا کرے، ہمیں خود غرضیوں سے نکالیں، نکتہ چینی کے رویے تبدیل کریں اور ہمیں کشادہ دلی سکھائیں۔ کچھ لوگ تو سبق سیکھ کر نرم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے سے بھی زیادہ سخت مزاج اور تلخ ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے قلوب اتنے کشادہ ہوں کہ تمام انسانیت اس میں سما سکے اور اس کے بعد بھی قلب میں مزید محبت کی گنجائش باقی رہے۔ آپ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے میں تمہاری خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے تمہاری امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ
ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔